السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج کا ٹاپک ہے باڈی شیمنگ۔ باڈی شیمنگ کیا ہے؟ آپ کسی کے جسم کا مذاق اڑائیں، اس کو باڈی شیمنگ کہتے ہیں۔ اب باڈی کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کا رنگ آ جاتا ہے، آپ کا قد آ جاتا ہے، آپ کی آواز آ جاتی ہے، آنکھیں، ناک، کان، آپ کے ہاتھ پاؤں، آپ کا پیٹ، آپ کا وزن، یہ سب چیزیں آپ کی باڈی میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اور اس کا مذاق اڑانا کہ تمہاری آنکھیں بہت بڑی ہیں یا آنکھیں بہت چھوٹی ہیں، تمہارا رنگ بہت کالا ہے یا بہت سفید ہے یا سانولا ہے، یا تمہارا قد بہت چھوٹا لمبا ہے، یا تمہارے ہاتھ بہت بھدے ہیں یا ہاتھ بہت چھوٹے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ باڈی شیمنگ میں آتی ہیں اگر آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب ہمارے ہاں بھی ایک بات ہے کہ جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ اچھا جی فلاں کا حال کیسا ہے، تو جواب ملتا ہے جی وہ تو بہت کالا ہو چکا ہے یار اس کا رنگ بہت سفید ہو گیا ہوا ہے۔ یہ آپ ایک اچھے اس میں بتاتے ہو، کسی کی تعریف کرنی ہو، اور اس کا ویٹ بہت بڑھ گیا ہے، وہ بہت موٹی ہو گئی ہے، یا وہ بہت پتلی ہو گئی ہے، بہت پتلا ہو گیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے آپ سے اس کا حال پوچھا گیا ہے کہ وہ خوش ہے اپنی لائف میں یا نہیں، اس کی لائف میں کیا چل رہا ہے۔ اس کی فزیکل اپیرنس کے بارے میں آپ پھر بتانا شروع کر دیتے ہو کہ جی اس کی فزیکل اپیرنس جو ہے نا وہ ایسی ہو گئی ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ کسی کا حال پوچھا جائے تو آگے سے ہمیں رپلائی یہ ملتا ہے۔ اچھا جی، باڈی شیمنگ کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو میں بچوں کی طرف جاؤں گی کہ بچوں کی اگر آپ باڈی شیمنگ کر رہے ہیں، آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں یا بچہ آپ کے گھر میں موجود ہے، کوئی بھی کزن، خالہ کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، تایا کا بیٹا، بچوں کی باڈی شیمنگ، بچے آپس میں جب ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو شاید وہ بھول جائیں، کیونکہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، کھیل کود میں وہ ایک دوسرے کو بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ لیکن اگر بڑے بچے کا مذاق اڑا رہے ہیں، بچے کی باڈی شیمنگ کر رہے ہیں، تو بچے اس چیز کو یاد رکھتے ہیں۔ آپ بچوں کو کہہ رہے ہو کہ تم بہت موٹے ہو، یا تمہارا رنگ بہت کالا ہے، یا تمہارا قد چھوٹا رہ جائے گا، یا تمہارا قد چھوٹا ہے، باقی سب بچے تو لمبے ہو گئے، تم چھوٹے رہ گئے، باقی سب بچے تو بہت ہیلدی ہیں، تم پتلے سوکھے کانگڑی سے بن کے بیٹھ گئے ہو، یا باقی بچے جو ہیں ان کی آوازیں بہت پیاری ہیں، تمہاری آواز اچھی نہیں ہے۔ یا ایون پڑھائی میں بھی کہ باقی بچے جو ہیں وہ پڑھائی میں بہت اچھے ہیں، تم جو ہو پڑھائی میں بالکل اچھے ہیں، تم کن ذہن ہو، تمہارا دماغ زیادہ نہیں چلتا، تو یہ بھی باڈی شیمنگ میں آ جاتا ہے۔ اب بچہ جو ہے آؤٹ آف رسپیکٹ یا خوف کے مارے آپ کو رپلائی نہیں کر سکتا، اگر وہ رپلائی کر دے کسی طرح سے بھی تو وہ بدتمیزی کے اس میں آ جاتا ہے کیٹیگری میں کہ جی بچہ بدتمیز ہے۔ اب بڑے نے اس کے ساتھ کیا کیا یہ کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن بچے کی جو آگے سے اس نے رپلائی کیا اس کو بدتمیزی جو ہے وہ شمار کی جائے گی۔ بہرحال ایک بچہ جو ہے اس کے اندر کانفیڈنس زیرو ہو جاتا ہے اگر آپ اس کی باڈی شیمنگ کرتے ہو، اس کا کانفیڈنس زیرو ہو جاتا ہے، بچہ ڈپریس ہو جاتا ہے، وہ کسی سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے۔ محفلوں میں آپ جب بچوں کو کہتے ہو نا کہ ذرا انکل سے ہاتھ ملاؤ یا فلاں سے سلام کرو، تو وہ اسی وجہ سے کہ آپ نے اس کی باڈی شیمنگ کی ہوتی ہے۔ بچہ اپنے آپ میں کانفیڈنٹ نہیں ہوتا کہ مجھے لوگوں کے سامنے جانا ہے، مجھے معاشرے سے ملنا ہے، اس کا فیس کرنا ہے معاشرے کو۔ اب بڑوں کی بات لے لیں تو بڑوں کا بھی یہی حال ہے۔ آپ کسی خاتون کو یا کسی مرد کو اس کے رنگ پر، مردوں نے باہر نکلنا ہوتا ہے، وہ پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے دنیا کو فیس کرنا سیکھ لیتے ہیں شاید، لیکن خواتین جو ہیں، خاص طور پہ لڑکیاں ینگ جو ہیں، ان کو اگر آپ کہیں کہ تمہارا قد بہت چھوٹا رہ گیا ہے، یا تمہارا قد واقعی بہت لمبا ہو گیا ہوا ہے، یا پھر کہ تم سب میں جو ہو وہ ایکسٹرا ہی نظر آ رہی ہوتی ہو لمبی، یا تمہارا ویٹ بہت زیادہ ہے، یا تم بہت پتلی ہو، تمہارا رنگ بہت سانولا ہے، خاص طور پہ رنگ کو لے کر تو ہمارے معاشرے میں ویسے ہی جو ہے خواتین جو ہے ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتی، آپ اپنا رنگ چاہے ان کا جیسا مرضی ہو، لیکن دوسرے کا رنگ جو ہے نا ان کو وہ سفید ہی چاہیے۔ اور قد پہ بات ہوگی کہ تمہارا قد بہت لمبا ہے، قد بہت چھوٹا ہے، یا تمہاری آواز کیسی ہے، بھدی سی، یا تمہاری آواز بہت پتلی ہے یا موٹی ہے، وٹ ایور بی دا ریزن۔ تو یہ سب چیزیں لے کر آپ ینگ گرلس کو اگر ٹارگٹ کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ میرے خیال میں ایک تباہ کن چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ اتنا اس کا کانفیڈنس لیول اس بچی کا کم کر رہے ہیں، وہ بچی پڑھائی میں اچھی ہوگی، وہ شاید بات کرنے میں بہت اچھی ہے، ملنے جلنے میں بہت اچھی ہے، لیکن صرف اس کی باڈی شیمنگ کر کے آپ اس کا پورا کانفیڈنس زیرو کر رہے ہو۔ ہمارے معاشرے میں جوائنٹ فیملی سسٹمز میں خاص طور پہ باڈی شیمنگ ایگزسٹ کرتی ہے، جسٹ لائک نارمل تھنگ، اور اسی باڈی شیمنگ میں آپ ینگ گرلس کو اور بوائز کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہو، اور اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں، ایون سوسائڈل تھاٹس بھی آتے ہیں اس چیز کی وجہ سے۔ جس کی باڈی شیمنگ کی جاتی ہے وہ لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتا ہے، کتراتا ہے محفلوں میں بیٹھنے سے،
لوگوں سے ملتا نہیں ہے کہ اگر میں پاس بیٹھوں گا ان کے جا کے تو پھر کہیں نہ کہیں جا کے میرے اوپر ہی بات آئے گی کہ اچھا تمہارے رنگ کو کیا ہو گیا، یا تمہارا ویٹ بہت زیادہ ہے یا ویٹ بہت کم ہے، یا تمہارا قد بہت لمبا ہے یا قد بہت چھوٹا ہے. تو مجھے کہیں نہ کہیں ٹارگٹ ضرور کیا جائے گا ساری ڈسکشن میں. تو وہ بندہ جو ہے جو اس چیز سے گزر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بہتر ہی ہوں کہ میں اکیلا ہی بیٹھا رہوں. اب وہ جب دوسروں سے نہیں ملے گا تو بہت زیادہ پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کو، تنہائی پسند بھی ہو جائے گا اور الٹے سیدھے خیالات بھی اس کو آئیں گے، اور جو کہ اس کی اوور آل مینٹل ہیلتھ اور اس کی اپنی فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. اس کے علاوہ اکثر محفل میں بیٹھے ہوئے پیرنٹس کی موجودگی میں بھی آپ کے بچے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کی باڈی شیمنگ کی جاتی ہے. تو پیرنٹس کا کام ہے کہ اسی وقت اپنے بچے کے حق میں بولیں اور اگلے انسان کو شٹ اپ کال دیں. اگر سختی سے نہیں کہہ سکتے تو پیار سے یا نرمی سے بات کر کے اس کو خاموش کروائیں، کیونکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے بیک نہیں کیا، مجھے سپورٹ نہیں کیا جب میرے بارے میں بات ہو رہی تھی یا میری باڈی شیمنگ ہو رہی تھی. بچے کا کانفیڈنس لیول اور زیادہ زیرو ہو جائے گا کہ میرے پیچھے سپورٹ میں تو کوئی ہے ہی نہیں کھڑا ہوا. تو ایز پیرنٹس جو ہے یہ آپ کا فرض بنتا ہے. میں اس چیز سے گزری ہوں، مجھے اپنے بچے کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے تھا ایک ٹائم پہ، لیکن میں نے نہیں لیا، اور میرے بچے نے پھر مجھے بعد میں کہا کہ ماما آپ نے اس وقت بولا کیوں نہیں. ٹھیک ہے، سو آئی واز فیلنگ سو گلٹی اباؤٹ اٹ کہ یار میرا بچہ جو ہے اس نے اس چیز کو فیل کیا اور میں نے اس وقت یہ بات کیوں نہیں ریپلائی بیک کیا اس شخص کو کہ تم نے اس طرح کی بات کیوں کی. سو میں شاید اس چیز کو فیل نہ کرتی اگر میرا بچہ مجھے یہ بات نہ کہتا گھر آ کے کہ ماما میرے بارے میں اس طرح سے بات کی گئی، آپ نے خاموشی سے سن کیسے لی. سو ایز پیرنٹس آئی ول سجیسٹ ایوری پیرنٹ کہ اگر آپ کے بچے کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے الٹی سیدھی، اسی وقت اس کو شٹ اپ کال دے دیں، اس کو خاموش کروا دیں کہ میرا بچہ ہے، ہی از پرفیکٹ ماشاء اللہ. آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ اس کی باڈی شیمنگ کریں یا کسی قسم کی بھی بات جو ہے میرے بچے کے بارے میں آپ کریں. اب جناب آ جاتا ہے کہ اگر آپ کی باڈی شیمنگ ہو رہی ہے تو آپ بات کس سے کریں، آپ کیا کریں. آپ کی اگر باڈی شیمنگ ہو رہی ہے تو آپ اپنے کسی قریبی دوست سے، اپنے ماں باپ سے ڈسکس کریں. خاموش مت رہیں، اپنے اندر ہی اس کو گھٹ گھٹ کر مت سہیں. ٹاک ٹو یور فرینڈس، اپنے کسی ٹرسٹ وردی دوست سے، اپنے ماں باپ سے، بہن بھائی سے جس پہ آپ اعتبار کرتے ہیں اس سے بات کریں. بات کرنے سے آپ کا ایک دل بھی ہلکا ہوگا اور چیسٹ آف ہوگا، آپ ہلکا فیل کریں گے، اور اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی ضرور نکل سکتا ہے اگر آپ اس چیز کو ڈسکس کریں کسی کے ساتھ. اگر آپ اس کو سن کے باڈی شیمنگ کو اپنی گھٹتے رہیں گے اور اس کو برداشت کرتے رہیں گے تو یہ آپ کی اپنی ہی مینٹل ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے. اس کے علاوہ ویٹ لاس کو لے کر باڈی شیمنگ جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی اس دنیا میں کہ فلاں کا ویٹ بہت زیادہ ہے، وہ اس کا ویٹ بہت بڑھ گیا ہوا ہے، وہ بہت موٹا ہے، کیونکہ یہ ایک آبویس سی چیز ہے جو کہ نظر آتی ہے. اور تھوڑا سا انسان کے اپنے اختیار میں بھی ہے آپ کا اپنا جو ویٹ ہے. آپ اچھی ڈائٹ سے، اچھی ایکسرسائز سے اپنے ویٹ کو کنٹرول کر سکتے ہو اور ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہو. اب ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ جو معاشرے میں ہمارے یہ کہ کوئی ویٹ کم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ کب تک اس کی جو ہے نا اسٹرگل جاری رہتی ہے، ایٹ دی اینڈ یہ ہار مان لے گا. لیکن ایسا نہیں ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں. کوئی ویٹ لاس کرنے کی کوشش کر رہا ہے گھر میں یا فیملی میں، آپ اس کو فلی سپورٹ کریں. ایٹ لیسٹ ہاسپٹل جانے سے بہتر ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنی ہیلتھ جو ہے اس کو ٹھیک رکھے، اپنے ویٹ کو کم کرے. اگر کوئی شخص کوشش نہیں کر رہا ہے اور صرف یہ سوچ رہا ہے کہ میں آج کروں گا، کل کروں گا، آج کروں گا، کل کروں گا، تو وہ غلط ہے. ایٹ لیسٹ سم باڈی از ٹرائنگ. اگر کوئی ٹرائی کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ ضرور پہنچے گا. اگر نہیں بھی پہنچ رہا تو ایٹ لیسٹ اس کی وہ چھوٹی چھوٹی جو اس کی اسٹیپس ہیں اور چھوٹے بیبی اسٹیپس ہیں اور جو کوششیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں پازیٹیو امپیکٹ ضرور ڈالیں گی اس کی باڈی پہ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تھوڑی ڈائٹ بھی کر رہا ہے، کنٹرول کر رہا ہے، اپنی ایکسرسائز بھی کر رہا ہے تو اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا اس کی باڈی پہ. ضرور اس کی باڈی پہ افیکٹ ہو رہا ہے، بڑے لیول پہ مت ہو لیکن لوور لیول پہ کہیں نہ کہیں اس کی باڈی جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. سو میں آپ سب سے یہی درخواست کروں گی کہ اپنے آس پاس اگر کوئی باڈی شیمنگ کر رہا ہے کسی کی تو اس کو روکیں. روکنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ اس کو پیار سے سمجھا سکتے ہیں کہ تم نے یہ جو بات کی ہے کسی کے جسم کے بارے میں یا کسی کے چہرے کے بارے میں یا کسی کے قد کے بارے میں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ہر چیز انسان کی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا خالق ہے،
اور وہ اس کے اختیار میں ہی ہے کہ اس نے کس کو کتنا دیا ہے. آپ اگلے شخص کی جس کی آپ باڈی شیمنگ کر رہے ہیں اس کے ٹیلنٹ کو دیکھو کہ وہ اپنی سوسائٹی میں کیا دے رہا ہے. کیا وہ بہت زیادہ لائق ہے؟ کیا وہ بہت زیادہ محنتی ہے؟ کیا وہ بہت زیادہ ذہین شخص ہے جس کی آپ باڈی شیمنگ کر رہے ہو؟ آپ اس سے بات کر کے دیکھو نا, آپ اس کو کھوج کر دیکھو اس کے اندر کیا ہے. تو یہ آج کا ٹاپک تھا, میں نے سوچا کہ اس پہ بات کی جائے, اور امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ کے کوئی کوسچنز ہیں یا کوئی بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیں. چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں, آگے شیئر ضرور کریں. انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.